بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے قربانی کا جانور خریدا اور اس نے عید سے پہلے بچہ جنم دیا تو کیا اب اس کی قربانی ہو سکتی ہے؟ جو بچہ پیدا ہوا کیا اس کی قربانی بھی لازم ہو گئی؟ اگر جانور کو ذبح کرتے ہوئے اس کے پیٹ سے بچہ نکل آئے تو کیا وہ حلال ہے یا حرام؟ کیا بچہ زندہ ہو تو اسے بھی ذبح کرنا ضروری ہے؟ اگر بچہ مر کر نکلے تو کیا اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے؟ جو بچہ پیدا ہو کیا وہ بھی قربانی میں شامل سمجھا جائے گا؟ علماء اور حدیث اس بارے میں کیا رہنمائی دیتے ہیں؟ ایسے موقع پر اکثر لوگ الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں، بعض غلط فیصلے کر بیٹھتے ہیں اور نادانی میں وہ گوشت کھا لیتے ہیں جو حلال نہیں۔ لیکن آج ہم ان تمام سوالات کے شریعت کی روشنی میں واضح، مدلل اور آسان جواب دیں گے۔ مکمل سیکھیں، دیکھیں اور اس علم کو دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ قربانی صرف جانور کاٹنے کا نام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورے ادب اور فہم کے ساتھ ادا کرنے کا نام ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں قربانی جیسی عظیم اور روحانی عبادت سے نوازا۔ عید الاضحیٰ کا موقع صرف گوشت، خون یا رسم و رواج کا نام نہیں بلکہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کی یاد ہے، جنہوں نے خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی محبوب ترین چیز کو قربان کرنے کا جذبہ پیش کیا۔ جب ہم جانور خریدتے ہیں، اسے پا لیتے ہیں، اس پر پیار کرتے ہیں اور پھر اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرتے ہیں تو یہ محض ایک عمل نہیں بلکہ تقوی، خشیت الہی اور اخلاص کا اظہار ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یعنی نہ ان کے گوشت اللہ تعالیٰ کو پہنچتے ہیں نہ خون، بلکہ تمہارا تقوی اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے۔ اسی قربانی کے عمل میں بعض ایسے غیر متوقع مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں جن کا شرعی حل جاننا ضروری ہوتا ہے۔ انہی میں سے ایک مسئلہ ہے کہ اگر قربانی کے لیے خریدا گیا جانور بچہ جن دے یا پھر ذبح کے دوران اس کے پیٹ سے بچہ نکل آئے تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ان دونوں باتوں میں فرق بھی ہے اور ہر صورت کے الگ الگ احکام بھی ہیں۔ تصور کیجئے کہ آپ نے عید الاضحیٰ سے کچھ دن پہلے ایک گائے، بکری یا اونٹنی خریدی۔ آپ نے اسے نیت کے ساتھ سنبھالا، اس کا خیال رکھا، خوب پیار دیا، مگر قربانی کا دن آنے سے پہلے ہی وہ جانور بچہ پیدا کر دیتا ہے۔ اب اکثر لوگ حیران اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیا اب اس جانور کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اور جو بچہ پیدا ہوا اس کا کیا بنے گا؟ اس مسئلے کا شرعی حل بالکل ہی واضح ہے۔ اگر ماں یعنی قربانی کا جانور صحت مند ہے، اس میں کوئی ایسی کمی یا نقص پیدا نہیں ہوا جو قربانی کو ناجائز کر دے، تو وہ جانور اب بھی قربانی کے قابل ہے۔ البتہ اگر بچہ جننے کے بعد بھی ماں اتنی کمزور ہو جائے کہ قربانی کی شرائط پر پوری نہ اترے، مثلا لاغر ہو جائے، کان یا دم کٹ جائے، اندھی ہو جائے یا بیمار ہو جائے، تو اب اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ ایسی صورت میں نئے سرے سے دوسرا جانور لینا پڑے گا، لینا واجب ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ جو بچہ پیدا ہوا اس کا حکم کیا ہے؟ فقہائے کرام کی متفقہ رائے ہے کہ چونکہ اس بچے پر قربانی کی نیت نہیں کی گئی اور وہ ماں کی قربانی کے ساتھ شامل نہیں ہے، اس لیے وہ بچہ مال ملک کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی قربانی نہ واجب ہے نہ لازم، اسے بیچنا، پالنا یا اگر دل چاہے تو ذبح کر کے کھانا بھی جائز ہے۔ البتہ اس کے گوشت کو قربانی کا گوشت نہیں سمجھا جائے گا، نہ وہ قربانی میں شمار ہوگا۔ اب دوسری اور زیادہ حساس صورت پر آتے ہیں۔ اگر جانور کو عید کے دن یا ایام قربانی میں ذبح کیا گیا اور ذبح کے دوران اس کے پیٹ سے بچہ نکل آیا تو کیا حکم ہے؟
یہاں اصل توجہ بچے کی حالت پر ہوتی ہے۔ اگر بچہ مکمل بنا ہوا ہو، یعنی اس کے جسم پر بال اگ چکے ہوں اور اس کا گوشت بن چکا ہو اور وہ ماں کے ذبح کی وجہ سے مرا ہو، تو پھر وہ ماں کے ساتھ ذبح شمار کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ الامہ، یعنی بچے کی ذبح وہی ہے جو اس کی ماں کی ذبح ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ماں شرعی طریقے سے ذبح کی گئی ہو اور اس کے پیٹ سے مکمل بچہ نکلے جو ماں کے ذبح سے مر گیا ہو تو وہ حلال ہے اور اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے۔ البتہ اگر بچہ زندہ ہو اور ماں کے ذبح کے بعد سانس لے رہا ہو یا حرکت کر رہا ہو تو پھر اسے الگ سے ذبح کرنا واجب ہوگا۔ اس پر وہی شرعی ذبح کے اصول لاگو ہوں گے جو عام جانور پر لاگو ہوتے ہیں۔ اگر اسے بغیر ذبح کیے مار دیا گیا یا ویسے ہی چھوڑ دیا گیا تو وہ مردار شمار ہوگا، اس کا گوشت کھانا حرام ہوگا۔ اب ایک تیسری نازک صورت بھی موجود ہے۔ اگر بچہ ماں کے پیٹ سے مردہ نکلے اور اندازہ ہو کہ وہ ماں کے ذبح سے پہلے ہی مر چکا تھا، مثلا اس میں کوئی علامت حیات نہیں، جسم ناقص ہو یا بال بھی مکمل نہ ہو، تو پھر یہ بچہ شرعاً مردار شمار ہوگا اور اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہوگا۔ ائمہ اربعہ کی آراء میں معمولی تفصیلات کا فرق تو ہے، لیکن مجموعی طور پر یہ تینوں صورتیں سب کے نزدیک معتبر ہیں اور فیصلے کا دار و مدار بچے کی حالت، ماں کے ذبح کی کیفیت اور بچے کی تکمیل پر ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قربانی ایک اہم عبادت ہے، اس میں معمولی سی بے احتیاطی یا نہ سمجھی عبادت کو ناقص یا باطل کر سکتی ہے۔ لہٰذا جب بھی جانور حاملہ ہو یا ذبح کے وقت پیٹ سے بچہ نکل آئے تو علماء سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے۔ بعض لوگ جذباتی ہو کر کہتی ہے کہ چونکہ بچہ ماں کے ساتھ تھا اس لیے وہ بھی قربان ہو گیا، مگر شریعت جذبات پر نہیں، دلائل اور اصولوں پر چلتی ہے۔ جو چیز اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائے وہ خالص نیت، مکمل علم اور مکمل اتباع کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ بھی ایک سبق ہے کہ ہم صرف جانور کو ذبح کرنے کو ہی قربانی نہ سمجھیں، بلکہ اس کی تیاری، نیت، صحت، وقت اور طریقہ سب کا خیال رکھیں۔ اگر جانور کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے اور ہم نادانی یا لاپرواہی سے اسے بغیر ذبح کیے کھا لیتے ہیں تو اس میں گناہ بھی ہے اور قربانی کی روح کا انکار بھی۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے مسائل کا علم پہلے سے حاصل کریں تاکہ عبادت درست ہو جائے اور ہم اپنی قربانی کو محض رسم نہیں بلکہ سنت کے مطابق سر انجام دے سکیں۔ یہی قربانی کی اصل روح ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر چیز کو اس کے حکم کے مطابق کریں۔ آخر میں آپ سے ناظرین سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر آپ کی یہ تفصیلی اور مدلل گفتگو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہے تو اسے دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں۔ دین کی بات بانٹنے والا ہمیشہ خیر کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہمارا چینل اسی نیت سے بنایا گیا ہے کہ عام مسلمان تک دین کی خالص، سادہ اور علمی باتیں پہنچائی جائیں، بغیر کسی اختلاف، فتنہ یا بے بنیاد بات کے۔ ہم صرف قرآن و حدیث اور معتبر فقہ کی روشنی میں بات کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو اسی طرح کی مزید موضوعات، مسائل اور ان کے صاف اور تسلی بخش جوابات ملتے رہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے، اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں تاکہ ہمیں آپ کی رہنمائی اور تجاویز سے مزید بہتری کا موقع ملے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح علم، اخلاص اور سنت کے مطابق عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔